سکھاتے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد اعظم اوان صاحب، یہ ہمارے آستانہ عالیہ کے انتہائی مخلص مرید ہیں اور القاسم ٹرسٹ کے انتہائی مخلص خادم ہیں، جناب پروفیسر محمد اعظم اوان صاحب۔ کیونکہ اعظم نام کے خطیب ہمارے ہاں کبھی سے پہلے آئی نہیں، تو اس لیے میں ان کا نام بھول گیا تھا، وگرنہ ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں، نام تو مجھے ان کا پرانا یاد ہے، لیکن خطاب یہ ہمیں آج شاید ہماری محفل میں پہلی مرتبہ فرما رہے ہیں، وہ بھی بڑا ان کا تغلہ منت ہم نے کیا ہے، تو تب اس بات پہ یہ رضامند ہوئے ہیں۔ جناب پروفیسر محمد اعظم اوان صاحب اب ہم سے خطاب فرمائیں گے، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ان کی باتیں سننی ہے، بڑا خوبصورت علمی اور فکری ان کا بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ توجہ رکھیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا، کچھ نہ کچھ باتیں آپ لے کے اٹھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف۔ ایک مرتبہ با ادب، با ذوق، با شوق ہو کر درود پاک صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ پوری قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا گر نہ ہوتا سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا، لوگ کہتے ہیں تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا، میں تو کہتا ہوں سارے عالم پہ ہے سایہ تیرا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، جو مجھے موضوع دیا گیا وہ بھی مشکل ہے، اور جو وقت ملا وہ وقت بھی مشکل ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ کے اوپر نیند مسلط ہو چکی ہوتی ہے، دماغ کے سیلز، نرو سیلز کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مشکل ٹاپک لے کے چلنا اور ساتھ ساتھ بندوں کو جگانا، یہ دو مشکل کام ہوتے ہیں۔ لیکن میں شیخ کی مزار کی زیر سایہ آپ سے مخاطب ہوں، جس ٹاپک کو مجھے الاٹ کیا گیا وہ بھی انتہائی مشکل ہے، کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور شاید آپ نے پہلے سنا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تب بفضل خدا میں پوری کوشش کروں گا اپنی طاقت کے مطابق اسے ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی۔ لیکن یاد رکھیے یہ وقت ایسا عجیب ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے، یہ بولتا نہیں، لیکن اس وقت نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ اگر اس وقت کی زبان ہوتی تو یہ بول بول کے بتلاتا، اے انسان سنبھل جا، میں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے۔
لیکن کیا کریں، اس وقت کی زبان نہیں۔ میں نے پوچھا ایک دن وقت ذرا بتا تو صحیح، تو نے کیا کیا دیکھا ہے؟ تو یہ وقت بول پڑا عالم وجدان کے اندر، کہتا ہے اے قادری فقیر، میں نے دیکھا ہے اس وقت بھی تھا جب آدم کو بنایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب اسی آدم کو جنت سے گھرایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب نوح کو طوفان میں بہایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب زکریا پہ آرے کو چلایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب موسیٰ کو دریا سے پار کرایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب طائف کے میدان میں لو لہان کرایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب احد کے میدان میں دندان کو شہید کروایا گیا، میں اس وقت بھی تھا جب نیزے کی نوک پہ قرآن کو سنایا گیا، میں آج بھی ہوں، میں کل بھی ہوں گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، یہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، یہ ہوگا۔ اگر یہ سمجھ ہے کہ یہ وقت ہے اور ہوگا تو ہمیں اس وقت کے اندر کبھی سوچ لینا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس جانب جا رہے ہیں۔ میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اپنی تمہید کو لمبا نہیں کرنا، چھوٹا کرتے ہوئے موضوع پر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہوں گے کہ کہتے ہیں ترجمہ پر تک جاتا ہے، کہہ دیجئے کیا ترجمہ ہے؟ کیا اللہ ایک ہے؟ یہ ترجمہ سنتے ہیں آپ۔ میں تھوڑا سا اعتراض کر کے زائدہ ترجمے کی طرف چلوں گا۔ میرے خدا نے فرمایا قل، کس کو؟ میرے مصطفیٰ کو۔ کس کو فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کو۔ اور کیا کہا کہ انسان کو یہ پیغام پہنچا دو۔ کون سا پیغام؟ هو اللہ احد۔ میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو پیغام دیا کہ انسان کو پہنچا دو یہ پیغام، هو اللہ احد، کہ پیغام دینے والا احد ہے۔ اگر عربی سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں آپ تو عربی میں ایک کو احد نہیں کہتے، واحد کہتے ہیں۔ اگر عربی سے تھوڑی سی بھی واقفیت ہے تو عربی والے ایک کو واحد کہتے ہیں، احد نہیں کہتے۔ میرے خدا نے لفظ واحد نہیں استعمال فرمایا، لفظ احد کہہ دیا، اس لیے کہ اگر بچہ بھی گنتی پڑھنے لگے تو جب وہ 1 کہتا ہے اس کے دماغ میں 2 کا تصور آ جاتا ہے، جب وہ 1 کہتا ہے اس کے ذہن کے اندر 2 کا تصور آ جاتا ہے۔ میرے رب نے لفظ 1 کو حذف کر دیا، فرمایا 1 نہیں، 1 کے بعد دوسرے کا امکان ہے، لفظ وہ لاؤ جس کے بعد دوسرے کا امکان بھی نہ رہے۔ لفظ وہ لانا چاہیے جس کے بعد دوسرے کا امکان بھی باقی نہ رہ جائے۔ تو میرے رب نے لفظ احد لایا، واحد نہیں لایا۔ احد کا مطلب ایک نہیں ہوتا، یکتا ہوتا ہے، جس جیسا کوئی بھی نہ ہو سکے، جو اکیلا ہو، اپنی یکتائی کا مالک ہو، اسے احد کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اپنے فلسفہ احدیت کی طرف پلٹ چلیں، شارٹ کرتے ہوئے اپنے موضوع کو، کیونکہ یہ موضوع تو 1 گھنٹہ 25 منٹ کا تھا، میں نے سمیٹنا ہے 35 منٹ کے اندر۔ تو یہاں سے احد، یکتا۔ میرا رب ذوالجلال جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر احدیت کی شان دکھلا دیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے ہر کام کے اندر اس کی شان احدیت واضح ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے کہ کہہ دیجئے اے حضرت انسان، جس خدا کو تو مان رہا ہے، جس اللہ کو تو مان رہا ہے، وہ شان احدیت کا مالک ہے۔ اگر وہ انسان کو بنائے تو شان احدیت سے، اگر میرے مصطفیٰ کو بنائے تو شان احدیت سے۔ جب بھی انسان کو بناتا ہے تو شان احدیت سے بناتا ہے اور شان احدیت عطا کرتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو بناتا ہے تو پھر بھی شان احدیت سے بنا دیتا ہے۔ شارٹ کرتے ہوئے اب انسان کو ذرا دیکھ لیجیے، میرے رب ذوالجلال نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ میں جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کن فرماتا ہوں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن نے اصول بیان فرمایا اللہ کا کہ جب میرا اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔
میرے اللہ نے زمین کو بنانا چاہا، کن فرمایا زمین وجود میں آ گئی۔ میرے خدا نے آسمان کو بنانا چاہا، کن فرمایا آسمان وجود میں آ گیا۔ میرے خدا نے آسمان کو ستاروں سے سجانا چاہا، کن فرمایا آسمان ستاروں سے سج گیا۔ میرے خدا نے زمین کو متوازن کرنے کے لیے پہاڑ بنانا چاہے، لفظ کن فرمایا پہاڑ وجود میں آ گئے۔ میرے خدا نے زمین پر دریا بہانا چاہے، کن فرمایا دریا بہنے لگے۔ میرے خدا نے دریا کو سٹور کرنے کے لیے سمندر بنانا چاہا، کن فرمایا سمندر بن گیا۔ اب اس انسان کی باری آئی تو میرے خدا نے کن نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہ بندیا میں تینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے۔ اے انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کہ باقی سب کو کن کہہ کے بنا گیا۔ جب بندے کی باری آئی تو شان احدیت دکھلانے کے لیے کہا میں نے تجھے دستی قدرت سے بنایا ہے۔ انسان تھا نا، یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کی سب سے پیاری مخلوق ہے، سب سے لاڈلی مخلوق ہے۔ اتنی لاڈلی مخلوق، اتنی لاڈلی مخلوق کہ جسے میرے خدا نے شان احدیت دکھلاتے ہوئے اپنا امر عطا کر دیا، امر رب عطا کر دیا۔ آپ نے مشورہ سن رکھی، فرمایا میرے رب ذوالجلال نے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اگر لفظی ترجمہ کر لیں تو اپنی روح پھونکی۔ روح کے ساتھ چھوٹی یہ نسبت کی ہے، فرمایا ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اور جب پوچھا گیا روح کیا ہے تو جواب ملا روح میرے رب کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ میرے رب کا امر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے، میرے رب کا امر ہے۔ میرے خدا نے اپنا امر اس انسان کو عطا کر دیا۔ اب ذرا امر دیکھنا چاہیے نا کتنا طاقتور ہے، تو ہم تو اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی سخت طبیعت کا ہو تو کہتے ہیں بڑا سنگ دل ہے۔ ہم پتھر کو سخت سمجھتے ہیں، لیکن پتھر سے جب پوچھا جائے نا وہ کہتا ہے نہیں یار، مجھ سے تو سخت وہ پٹھان کی ہتھوڑی ہے جو مجھے توڑ دیتی ہے۔ ہم نے پتھر کو سخت سمجھا، لیکن وہ ڈرتا ہے لوہے سے کہ مجھے توڑ نہ دے۔ اور جب پوچھتے ہیں کہ لوہا کیوں بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، مجھ سے سخت آگ ہے جو مجھے بھی پگھلا دیتی ہے۔ تو کہا ہے آگ تو بڑی سخت ہے، بڑی طاقتور ہے۔ جواب ملا نہیں، مجھ سے طاقتور تو پانی ہے جو مجھے بھی بجھا دیتا ہے۔ پوچھا پانی سے ہے، پانی تو بڑا طاقتور ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ جواب ملا نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھ سے طاقتور تو وہ ہوا ہے جو مجھے اٹھا کر دوڑتی رہتی ہے، اٹھا کر اڑتی رہتی ہے۔ تو پوچھا ہے ہوا تو بڑی طاقتور ہے، جواب ملا نہیں، مجھ سے طاقتور تو وہ فرشتہ ہے جو میری لگام کو کھینچ کے رکھتا ہے۔ تو کہے فرشتے تو بڑا طاقتور ہے جو ہوا کو کھینچ کے رکھتا ہے۔ فرشتہ بولا نہیں نہیں نہیں، مجھ سے طاقتور تو اسرائیل ہے جو مجھے بھی مار دے گا۔ مجھ سے طاقتور تو اسرائیل ہے جو میری بھی روح کو قبض کر لے گا۔ پوچھا اسرائیل تو بڑا طاقتور ہے، کہنے لگا نہیں، مجھ سے طاقتور تو موت ہے جو مجھے بھی مار دے گی۔ تو پوچھا ہے موت تو بڑی طاقتور ہے، کہنے لگی نہیں، مجھ سے طاقتور میرے رب کا امر ہے جو مجھے بھی ختم کر دے گا۔ تو وہ چیز دنیا کی سب سے طاقتور تھی وہ میرے خدا نے اس انسان کو عطا فرمایا۔ روح امر ربی جو سب سے طاقتور تھی وہ اس انسان کو عطا کر دی۔ کتنے شان احدیت کا آزاد فرمایا، اس انسان کو وہ چیز عطا کی جو سب سے طاقتور ہے۔ اس لیے جب روح بیدار ہو نا تو انسان کا کمال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کی روح کے اوپر ہمارے گناہوں کی غلاظت آ پڑتی ہے، گناہوں کی گندگی آ پڑتی ہے تو یہ دب جاتی ہے، تو پھر اپنے اظہار کچھ اور انداز سے کرتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان کا دل ایک حوض ہے، ایک تالاب ہے، اور یہ 5 نہریں اس کے اندر جا رہی ہیں۔ کانوں سے نہر نکل کے دل کے تالاب میں جاتی ہے،
ہاتھوں سے چلنے والی نہر دل کے تالاب میں جاتی ہے، آنکھوں سے نکلنے والی نہر دل کے تالاب میں جاتی ہے، جسم کی لمس سے نکلنے والی نہر دل کے تالاب میں جاتی ہے۔ اگر چھپڑ میں پانی گندا ہے تو چھپڑ کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ان نالیوں کا ہے جو گندا پانی لے کے چھپڑ میں آئی ہے۔ تو یہ قصور دل کا نہیں، اس کے اندر گندگی آ گئی ہے، یہ قصور ان نالیوں کا ہے جو گندا پانی لے کر اندر آ گئی ہے۔ اگر دل کے اندر گندگی ہے تو قصور کانوں سے آنے والی نالی کا ہے جس نے گندا پانی دل کے تالاب میں پہنچا دیا، یا قصور اس آنکھ کی نالی کا ہے جس نے گندا پانی دل کے حوض میں پہنچا دیا، یا قصور ہاتھ کی نالی کا ہے جس نے گندا پانی اندر پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری گندگی اندر لے کے جا رہی ہیں۔ تو جب ان نالیوں سے گندا پانی اندر جا رہا ہوتا ہے تو دل کے تالاب کے اندر پانی گندا آ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنی نالیوں کے اندر ایک چھاننا سا لگا دیتے ہیں، لوہے کا پترا لے کر چھاننا بنا کر، تاکہ گندگی رک جائے، آگے نہ جا سکے۔ تو میرے دوست، ہمیں بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسا چھاننا ہونا چاہیے جو ہم اپنے کانوں کے سامنے لگا دیں تو اس نہر سے گندا پانی دل کے تالاب میں نہ جا سکے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لگا دیں جس سے گندا پانی دل کے تالاب میں نہ جا سکے، اپنے ہاتھوں کے سامنے لگا دیں جس سے گندا پانی دل کے تالاب میں نہ جا سکے۔ وہ چھاننا بنانے کے لیے تو لوگ ٹین لے کر کسی لوہار کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ایک کیل لے کر اس میں سوراخ کر کے چھاننا بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کسی ایسے لوہار کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمیں ایسا چھاننا بنا دے کہ جو چھاننا ہم کانوں سے لگا دیں تو گندی بات اندر نہ جائے، جو چھاننا آنکھوں کے سامنے لگا دیں تو گندی طرف ہماری نظر گل جانب نہ اٹھ سکے، ہاتھوں کے سامنے لگا دیں۔ تو کہتے ہیں میرے دوست کہ جب تم یہ چھاننا بنانا لگے نا تو سمجھنے کی ایک مثال سامنے رکھوں گا۔ موم بتی ہے نا ہم جلاتے ہیں، اور اگر موم بتی بجھ جائے اور اسے جلانا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ جلتی ہوئی موم بتی کے قریب لایا جائے، بجھی ہوئی موم بتی کو جلتی ہوئی کے قریب لایا جائے اور پھر جلتی ہوئی کے اوپر جھکایا جائے۔ بجھی ہوئی کو جلتی ہوئی کے قریب لایا جائے اور پھر بجھی ہوئی کو جلتی کے اوپر جھکایا جائے۔ جب وہ جھک جائے اور جلتی ہوئی کی بجھی ہوئی کو لو لگ جائے تو بجھی ہوئی جل پڑتی ہے۔ اگر اس مثال کو آپ سمجھ گئے تو میں بات کو قریب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ اگر بجھی ہوئی شمع کو جلتی ہوئی شمع کے قریب لایا جائے اور قریب لانے کے بعد جھکایا جائے اور جھکنے کے بعد اس کی لو لگ جائے۔ یہ لو لگنا اردو کا محاورہ ہے، پنجابی کا بھی ہے۔ اردو کا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت ہو جانا۔ لو لگنے کا مطلب ہے محبت ہو جانا، کہ اگر دل کی شمع بجھ چکی ہے تو کسی جلتی ہوئی شمع کے پاس چلا جا، صرف پاس نہ جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اور جب جھک گیا اور تیرے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو گئی تو تیری بجھی ہوئی شمع ایمان جل پڑے۔ تو تیری شمع جل پڑے گی۔ تو جب بجھ گئی ہے تو اب چھاننا چاہیے کہ ہم اپنے کان کے سامنے وہ چھاننا لگا لیں، اپنی آنکھوں کے سامنے چھاننا لگا لیں، اپنی زبان کے سامنے چھاننا لگا لیں۔ تو آؤ اپنی عقیدت کا پترا لے کر، اپنی عقیدت کا لویا لے کر، اپنی عقیدت کے ٹین کا ڈبہ لے کر اپنی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ جب عقیدت کا پترا لے کر شیخ کے مزار میں حاضر ہوں گے، شیخ کے پاس حاضر ہوں گے، شیخ کے مزار کے پاس حاضر ہوں گے اور عقیدت کا پترا سامنے پیش کریں گے تو وہ محبت رسول کے کیل لے کر خوف خدا کے توڑے کی ضربیں لگا کر ایسا چھاننا بنا دیں گے۔ جب وہ چھاننا تو کانوں کے سامنے لگا لے گا، کوئی گندی بات تیرے اندر نہیں جائے گی۔ جب وہ چھاننا تو اپنے ہاتھوں کے سامنے لگا لے گا، تیرے ہاتھ غلط چیز کو نہیں پکڑیں گے۔ جب وہ چھاننا تو زبان کے سامنے لگا لے گا، تیری زبان کبھی غلط بات نہیں بولے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عقیدت لے کر شیخ کے پاس چلے،
شیخ شبلی علیہ رحمۃ الرحمن تھے ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں. اگر آپ شجرہ پڑھیں تو ابتدا میں نام آئے گا شبلی کا. شیخ شبلی تھے, جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک حکیم صاحب بیٹھے ہیں اور دعائیاں دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں حکیم نزلے کی دوائی دے دیتا ہے, زکام کی دوائی دے دیتا ہے, بخار کی دوائی دے دیتا ہے. تو کہا کہ حکیم صاحب مجھے بھی ایک مرض لگ گیا ہے, مجھے بھی میرے مرض کی دوائی دے دیجیے. پوچھا تمہیں کیا مرض ہے؟ جواب دیا شیخ شبلی علیہ رحمۃ الرحمن نے کہ مجھے گناہ کرنے کا مرض لگ گیا ہے, مجھے گناہ کرنے کی بیماری لگ گئی ہے, مجھے ایسی دوائی دے دو کہ میں یہ گناہ کے مرض سے جس میں مبتلا ہوں میرا چھٹکارا ہو جائے. اب حکیم صاحب بیچارے بے بس تھے, پاس ہی اللہ کا ایک نیک بندہ بیٹھا تھا. کہا شبلی میرے پاس آ جاؤ, میں تجھے نسخہ بتا دیتا. شبلی اٹھے, اور یہ نسخہ بڑا قیمتی ہے, بزرگ کا بتایا ہوا ہے, اس لیے قیمتی, اس لیے نہیں کہ میں بتا رہا, اس لیے قیمتی ہے کہ ہمارے سلسلہ کے اندر سے آیا. انہوں نے جو نسخہ بتایا میں بھی بتانے لگا. تو کہا شبلی آؤ, اگر دوائی کھا کر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو, اگر اپنے گناہ کرنے کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو آؤ اخلاق کی جڑ لے لو. نہیں نسخہ بتاتے ہیں نا, فلاں چیز اتنی لے لو, اتنی لے لو, اتنی لے لو, انہوں نے بھی بتا دی ساری کر کے. کہا ہے شبلی اخلاق کی جڑ لے لو, غم کے درخت کی چھلکے لے لو. اخلاق کی جڑ, غم کی چھال, ادب کے بیج. اخلاق کی جڑ, غم کی چھال, ادب کے بیج, ہمدردی کے پتے برابر وزن لے کر دل کی دیگچی میں ڈال کر شوق کے چولہے پہ چڑھا دو. لے کر دل کی دیگچی میں ڈال کر شوق کے چولہے پہ چڑھا دو. ساتھ ساتھ شرینی زبان کی مٹھاس ملاتے چلے جاؤ. ساتھ ساتھ شرینی زبان کی مٹھاس ملاتے چلے, اور جب پکے تو پھر ریاضت کی سل پر پیسنا شروع کر دو. ریاضت کی سل پر پیس کر خوف خدا کے پنکھے سے محبت رسول کی ہوا دے کر ٹھنڈا کر کے کھا لو, گناہ قریب بھی نہیں آئے گا. ٹھنڈا کر کے کھا لو, گناہ قریب بھی نہیں آئے گا. تو اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاق کے بیجوں کی طرف چلنا ہوگا, ہمدردی کی چال کی طرف چلنا ہوگا, ادب کے سکڑے چاہیے ہوں گے. اگر یہ لے کر انہیں استعمال کرتے رہیں, شرینی زبان کی مٹھاس کو استعمال کرتے رہیں تو گناہ سے بچتے چلے جائیں گے. تو یہ تو شان احدیت تھی انسان کے حوالے سے. میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو بھی جس شان احدیت سے نوازا ہے, یہ گرامر کے لحاظ سے ہے, لغت کے لحاظ سے ہے, یہ علماء اور میرے دوستوں کے لیے ہے. حصطفیٰ کا لفظ قرآن میں اللہ نے آدم کے لیے بھی استعمال کیا, فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا, نوح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا, لیکن مصطفیٰ کا لفظ صرف میرے نبی مکرم کی ذات کے لیے استعمال ہوا, اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور اس لفظ کے اندر جو کمال ہے, یہ انسان کی جو سامنے پرابلم ہے, ہر لفظ کے اندر بے شمار حقائق چھپے ہوتے ہیں. ہم لفظ کو دیکھتے ہیں, حقائق کی طرف نہیں جاتے. اگر لفظ کے اندر چھپے ہوئے حقائق کو دیکھیں تو جس طرح بات کی سمجھ آتی ہے, اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جو کیمسٹری پڑھتا ہے یا کیمسٹری پڑھاتا ہے وہ جلدی خدا کے قریب ہوتا ہے بنسبت دوسرے کی, اس لیے کہ وہ کیمسٹری میں ان چیزوں کو پڑھتا ہے جو خدا کی قریب کرنے والی ہوتی ہیں, جو نظر نہ آنے والی ہوتی ہیں. اگرچہ میں بھی کیمسٹری کا استاد ہوں, وہ زیادہ خدا کے قریب کرتے ہیں, اس لیے ان میں ان چیزوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے جو خدا کے قریب کرنے والی ہیں, جو ہمیں دخلائی نہیں دیتی, جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مشہور و معروف ہے, میں سمجھانے کے لیے مشہور و معروف آیت ہے, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے, کیا ترجمہ ہے اس کا؟
فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے. ہم کوتبہ کا ترجمہ فرض کر لیتے ہیں یا لکھنے کے معنی میں کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کاتبہ کا اصل لغت کے اندر معنی ایک مختلف قسم کا ہے. پرانے زمانے کے اندر جوتے ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے، سی کر بنائے جاتے تھے. جوتے بنانے والا جوتے کا تلا بنانے کے لیے چمڑے کے 2 یا 3 ٹکڑے سی کر ایک بنا دیتا تھا تاکہ اس کا پاؤں کا تلا مضبوط ہو جائے. ان 2 چمڑوں کو اس طرح سینا کہ ایک بن جائیں، اسے عربی میں اصل کاتبہ کہتے ہیں. 2 کو اس طرح ملانا کہ وہ ایک بن جائیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، انہیں کاتبہ کہتے ہیں. لکھنے کو بھی اس لیے کاتبہ کہتے ہیں کہ جب سیاہی کاغذ پہ آ جاتی ہے تو پھر کاغذ سے جدا نہیں ہوتی، اس لیے اسے کاتبہ کہتے ہیں. تو کوتبہ علیکم الصیام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ روزے اور اہل ایمان کو سی کر ایک کر دیا گیا ہے. اہل ایمان روزے سے جدا نہیں ہو سکتا، نہ روزہ اہل ایمان سے جدا ہوتا ہے، نہ اہل ایمان روزہ سے جدا ہوتے ہیں. اگر کاتبہ کا اصل معنی دیکھیں تو روزہ اور اہل ایمان کو سی کر ایک کر دیا گیا ہے. نہ ایمان والا جدا ہو سکتا ہے، نہ روزہ اس سے جدا ہو سکتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ تیت وسنا کو بھی ایک شان عہدیت عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ کے لفظ کے معنی کے پیچھے مختلف مادے ہیں ہمارے پاس. یہ مادے کی بات اپنے دوستوں کے لیے رہے گی اور اس سے اگلی بات آپ لوگوں کے لیے ہوگی ساتھ میں. پہلا لفظ جو ہے ہمارے پاس وہ صفون، سواد فے واو. اس سے لفظ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بنا. اور اس کی معنی پتہ کیا ہے لغت کے اندر؟ صفون کے لفظی معنی ہے خلوص شیء من الشوب، ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو. ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو اسے سواد فے واو کہتے ہیں. ایسی چیز جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اسے صفون کہتے ہیں. اور وہ پیکر جس پیکر کے اوپر مکھی بھی نہ بیٹھے، وہ جس میں اطہر جس کے پسینے میں ذرا برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، جس میں اطہر کے اندر ذرا برابر بھی غلاظت نہ ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ پہلی ایک قسم کی شانہ ہے آپ کو. دوسرا باس نے کہا نہیں، یہ لفظ سواد فے الف صفا سے نکلا ہے. اور یہ صفا کے معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندے کے سامنے ایک پتھر پڑا ہو، بندہ پتھر کو جھاڑنے لگے، جھاڑتا چلا جائے، صاف کرتا چلا جائے، اتنا صاف کرے کہ پتھر خود چمکدار ہو جائے، اسے عربی میں صفا کہتے ہیں. پتھر کا اتنا اجلا ہونا کہ وہ پتھر سے نورانیت ظاہر ہونے لگے، پتھر چمکدار ہو جائے، پتھر سے چمک نکلنے لگے، اسے صفا کہتے ہیں. ایک حدیث بھی ہے میرے نبی مکرم علیہ تحیت وسنا کا ارشاد فرمایا گیا کہ جب میرے اللہ نے آپ کے جسم اطہر کو بنانا چاہا تو جبریل کو حکم دیا جاؤ. جبریل آئے، روضہ رسول جہاں پہ ہے وہاں سے مٹی لی اور مٹی لے کے واپس گئے. تو فرمایا گیا وہ مٹی بھی چمکدار تھی، لیکن اس چمکدار مٹی کو جنت کی روان نہروں کے اندر اس طرح گوندا گیا، اتنا جاڑا گیا، اتنا گوندا گیا کہ مٹی بذات خود نور بن گئی، بذات خود چمکدار بن گئی. اس چمکدار مٹی سے میرے مصطفیٰ کے پیکر کو بنایا گیا. تو وہ پتھر جسے اتنا جاڑا جائے وہ اجلا ہو جائے اسے صفا کہتے ہیں. اور جس جسم اطہر کو اتنا جاڑا جائے، اتنا جاڑا جائے اس کا سایہ بھی باقی نہ رہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے جسم اطہر کو اتنا جاڑا جائے، اتنا جاڑا جائے کہ روشنی بھی گزر جائے، اتنی لطافت آ جائے، ذرا برابر کثافت نہ رہ جائے. جہاں پہ ذرا بھی کثافت ہو وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے، جہاں سے لائٹ ریفلیکٹ کرے اس کا سایہ بناتی ہے.
لائٹ ریفلیکٹ کرے تو پھر سایہ نہیں بنتا. میرے نبی کے جسم سے لائٹ کا گزر جانا اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ جسم اطہر لطافت میں تھا، اور اتنا لطافت پہ کہ وہ اجلے پن کی انتہا کو چھو چکا تھا. جب انتہا کو چھوئے تو اسے اصطفیٰ کہتے ہیں. جب اجلے پن کی انتہا کو چھو لے تو اسے اصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو حالت اصطفیٰ کو حاصل کر لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک معنی کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان فرمایا. میں نے جتنی لغتیں لے لی ہیں یہ المفردات ہے، القاموس ہے اور لغت عرب. ان تین لغتوں کے مفہوم سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کو دیکھنا چاہیے ان لغتوں کو دیکھ سکتا ہے. ایک معنی یہ بیان فرمایا گیا صفی، سواد فے چھوٹی یہ کہا گیا، اس سے یہ لفظ نکلا ہے. اور لغت میں پتہ ہے اس کے معنی کیا ہے کہ جب کوئی مال تقسیم کرنے والا رئیس المال اپنے مال کو تقسیم کرنے والا سارا مال تقسیم کرنے کے لیے سامنے رکھ لے، اور سامنے رکھنے کے بعد اس میں سے سب سے پسندیدہ مال اپنے لیے لادہ کر لے. جو سب سے پسندیدہ لادہ کرے اسے صفی کہتے ہیں. رئیس المال مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اپنی پسندیدہ چیز کو لادہ کر لے اسے صفی کہتے ہیں. تو جب عالم ارواح کے اندر سب روحیں سامنے رکھی گئی، سب روحیں سامنے بٹھائی گئیں، اور ان سب روحوں میں سے میرے خدا نے صرف 1,24,000 روحوں کو چن لیا. پھر 1,24,000 پہ نظر خداوندی پڑی تو صرف 313 چنی. ان 313 پہ پڑی تو 4 کو چن لیا. ان 4 میں پڑی تو 1 کو چن لیا. اس 1 کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک معنی صفی کے ہیں وہ پسندیدہ مال. ایک معنی صفایا کے بھی آئے، سواد فے الف یہ الف. اس کی معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ کھجور کا ایسا درخت جس کے اوپر اتنا پھل لگا ہو، اتنا پھل لگا ہو کہ اس کی ٹہنی نظر نہ آئے، اسے عربی میں صفایا کہتے ہیں. ایسا درخت جس کے اوپر اتنا پھل لگا ہو، اتنا پھل لگا ہو کہ اس کی ٹہنی نظر نہ آئے، عربی والے اسے صفایا کہتے ہیں. اور وہ پیکر رحمت جس کے جسم اطہر کے ذرا ذرا کے اندر فضیلتیں چھپی ہوں، جو کثیر الفضائل ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کی ٹہنی نظر نہ آئے اسے صفایا کہتے ہیں. جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ معجزے کے بغیر نظر نہ آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک اور معنی بھی لائی ہے. میں یہ معنی کا صرف ایک ہی سر اس کی تمہید چھوڑ دیتا ہوں درمیان میں، اور وہ ہیں صافی، سواد الف فے چھوٹی. بعض نے کہا لفظ مصطفیٰ لیتے ہیں اس سے نکلا. اس کا مطلب ہوتا ہے برودت، ٹھنڈک، اور ایسی ٹھنڈک جس کے اندر حرارت کا شائبہ نہ ہو، جس کے اندر قہر کا شائبہ نہ ہو، جس کے اندر جلال کا شائبہ نہ ہو، اسے صافی کہتے ہیں. اہل عرب جس دن صرف ٹھنڈ ہو، سورج نہ نکلے، ذرا برابر حرارت نہ ہو، اس دن کو یوم صافی کہتے ہیں. اور بعض نے کہا اسی سے نکلا ہے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کے اندر صرف رحمت کی ٹھنڈک ہے، ذرا برابر بھی جلال نہیں. جس ذات کے اندر صرف ٹھنڈک ہو، ذرا برابر بھی قہر نہ ہو، ذرا برابر بھی جلال نہ ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو میں بات کو سمیٹنے کے لیے، تاکہ آپ تھکے ہوئے پہلے بھی بہت تھے، مزید تھکا کے زیادہ پریشان کرنا، کیونکہ سامعین کو تھکا دینا، تھکانے سے آپ کو جب پرابلم ہوگی تو ذہن کے اندر سوچ رہے ہوں گے وہ گناہ آپ کا میرے کھاتے میں پڑا جا رہا ہوگا. تو ہم تو یہاں پہ نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کے چلے جائیں. تو بات کو سمیٹنے کے لیے کہ میرے نبی مکرم لطیت و ثنا کا جمال کمال پہ ہے، اور جلال بہت تھوڑا سا کبھی کبھار دکھاتے ہیں، بہت تھوڑا سا. اگر سمجھنا چاہیں
تو آپ کو بصیرت استاد میں دے کے تاکہ آپ کی ایک شان عادیت یہ بھی نظر آ جائے، بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ بذات خود استاد ہونے کے ناطے سے تاکہ جو سامنے بیٹھے ہوں وہ بھی سمجھ جائیں کہ استاد کا کیا کیا مقام، کتنا بلند مقام ہے۔ کیا بصیرت استاد کے بھی ایک ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اسے دنیا صفا کے نام سے جانتی ہے، اس یونیورسٹی کو لوگ صفا کے نام سے جانتے ہیں۔ استاد محترم وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، لیکن آپ اگر تصور کی نظر میں جا کے دیکھیں تو استاد پڑھا رہے ہیں، نہ استاد کے سامنے کتاب ہے نہ شاگرد کے سامنے کتاب ہے۔ اگر اپنی عالمی تصور میں دیکھیں تو نہ استاد کے سامنے کتاب ہے نہ شاگرد کے سامنے کتاب ہے، دونوں کے سامنے کتاب نہیں، اس لیے نہیں کہ استاد بھی لاجواب ہے اور شاگرد بھی لاجواب ہے۔ دونوں کے سامنے کتاب نہیں، کیونکہ دونوں لاجواب ہیں، تو پھر ذہن میں سوال آئے گا کہ انہوں نے پڑھایا کیا ہوگا، کیا پڑھایا ہوگا، لیکن وہ کچھ پڑھایا ہے جو آج ہماری جدید یونیورسٹیاں بھی نہیں پڑھا سکی۔ تاریخ پہ نظر دوڑا کر دیکھ لیجیے، آج تک پوری تاریخ انسانیت کے اندر، پوری تاریخ انسانیت کی یونیورسٹیاں ابو بکر جیسا مدبر سیاستدان پیدا نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے، پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود ابو بکر جیسا مدبر سیاستدان پیدا نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا لا پڑھا رہی ہے، قانون پڑھا رہی ہے، لیکن عمر جیسا ماہر جج پیدا نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں اکنامکس پڑھا رہی ہیں، معاشیت پڑھا رہی ہیں، لیکن عثمان جیسا ماہر معاشیت دان پیدا نہیں ہو سکا۔ تو پھر کتاب بھی نہیں تھی تو پڑھایا کیا ہوگا؟ اہل محبت کہتے ہیں بات صرف اتنی تھی، شاگردوں کو سامنے بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے، اپنے رخ انور سے پردے کو اٹھایا، چہرہ والضحیٰ کا دیدار کروایا اور اپنا علم اپنے شاگردوں تک پہنچا۔ اب ذہن میں آ جائے گا نہیں وہ تو قرآن پڑھا رہے ہوں گے، تو یقیناً قرآن پڑھاتے تھے۔ اب قرآن پہ نظر دوڑا کے ہم بات کو سمیٹنے لگے۔ یقیناً میرے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یونیورسٹی کے اندر قرآن پڑھایا۔ اب ذرا قرآن پہ نظر دوڑا کے دیکھ لے تو قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں، 114 حصے ہیں، 114 حصوں میں سے 113 حصے بسم اللہ سے شروع ہو رہے ہیں، ایک حصہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو رہا ہے۔ ایسی بات ہے نا، 113 بسم اللہ سے شروع ہو رہے ہیں، ایک بسم اللہ کے بغیر شروع ہو رہا ہے، سورہ توبہ، لیکن بسم اللہ کے بغیر تو ہے لیکن بے کے بغیر نہیں ہے، وہ بھی بے سے شروع ہو رہا ہے۔ فرق اتنا آیا کہ 113 مرتبہ بے کے نیچے زیر آئی اور ایک مرتبہ بے کے اوپر زبر آئی۔ 113 مرتبہ بے کے نیچے زیر آئی، ایک مرتبہ بے کے اوپر زبر آئی، ادھر زیر ہے ادھر زبر ہے۔ پوچھا علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ الرحمن سے، علامہ آلوسی بغدادی بتلاؤ یہ زیر و زبر کیا ہے؟ تو علامہ آلوسی بغدادی بولے زیر جمال نبوت کی علامت ہے اور زبر جلال نبوت کی علامت ہے۔ زیر جمال نبوت کی علامت ہے، زبر جلال نبوت کی علامت ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھایا ہے تو 113 مرتبہ جمال نبوت دکھایا ہے، ایک مرتبہ جلال نبوت دکھایا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔